بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی نورانی اور مبارک رات کا جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی عظمت عطا فرمائی جو کسی اور بشر کو نصیب نہ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کا حال دکھایا گیا اور اپنی امت کے مستقبل کی خبر دی گئی، اور اسی مبارک شب میں نماز کا تحفہ عنایت کیا گیا۔ شب معراج ایمان کو تازہ کرنے والی اور دلوں کو اللہ کے قریب کرنے والی اور نماز کی اہمیت یاد دلانے والی رات ہے۔ اس کی تفسیر میں کچھ اس طرح بیان کرتی ہوں کہ شب معراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو معراج کے واقعے پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن کریم کی 2 صورتوں میں بھی اس مقدس رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا۔ دوسری صورت سورۃ النجم میں معراج کے دوسرے حصے یعنی بیت المقدس سے آسمان تک کے سفر اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر ہے۔ خاص طور پر فرمایا گیا، اس نے اسے ایک اور مرتبہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ لہٰذا یہ دونوں صورتیں شب معراج کے عظیم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ناظرین، شب معراج کا واقعہ اس دور میں پیش آیا جسے تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور اپنے چچا ابو طالب کو کھو دیا تھا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیتیں دی گئی، پتھر مارے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ ہدایت کی دعا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے غم کو خوشی میں بدلنے کے لیے شب معراج کا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نورانی سواری براق پر سوار کروایا۔ یہ براق اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر جاتی وہیں قدم پڑتا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر ایک عظیم نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ جا سکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا۔ شب معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 5 رہ گئیں، جبکہ اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ اس لیے فرمایا گیا، نماز مومن کی معراج ہے۔
ناظرین، شب معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ شب معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اور ایمان غیب پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ اختتام پہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے، اور اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمیں شب معراج کی برکتیں نصیب فرما۔